گھنڈی راج کی اس قسط میں کہانی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں گھر کے اندر چھپے راز، سازشیں اور رشتوں کی پیچیدگی کا مزید گہری ہو جاتی ہیں۔ شروعات میں یہ واضح ہوتا ہے کہ عنایا کو اب احساس ہو چکا ہے کہ شفاعت کے دور جانے سے کچھ لوگ غمگین ضرور ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ کردار اسی صورتحال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ عنایا اور نجمہ جی کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں اشنا اور شفاعت کے درمیان علیحدگی پیدا کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر اشنا کو شفاعت سے الگ کر دیا جائے تو نجمہ جی کے لیے شفاعت کے قریب آنے کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ عنایا بھی اس منصوبے میں ساتھ دینے پر آمادہ نظر آتی ہے، جس سے گھر کے اندر موجود سازش مزید خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی دوران عنایا ایک اہم راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ وہ نجمہ جی کو بتاتی ہے کہ فوزیہ کے پاس ایک خفیہ فون موجود تھا جس کے ذریعے اس نے اشنا کو اس کے والدین سے رابطہ کرنے میں مدد دی تھی۔ عنایا کے مطابق اسے فوزیہ کے کمرے کی تلاشی کے دوران یہ فون ملا تھا، لیکن اس نے یہ بات اپنی والدہ کو نہیں بتائی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عنایا خود بھی ایک خفیہ فون کے معاملے سے واقف ہے اور اس نے نجمہ جی کے بارے میں بھی ایسی باتیں چھپا رکھی ہیں۔ اس انکشاف سے اندازہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہر شخص دوسرے سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے اور یہی چھپے ہوئے راز آگے چل کر بڑے تنازعات کا سبب بن سکتے ہیں۔ دوسری طرف اشنا اپنے ماضی کے ایک اہم رشتے سے دوبارہ سامنا کرتی ہے۔ وہ زہیب سے رابطہ کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اب وہ شفاعت کی بیوی بن چکی ہے۔ زہیب کے لیے یہ خبر انتہائی حیران کن ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذہن میں ابھی تک اشنا کے ساتھ اپنے تعلق اور مستقبل کے امکانات موجود تھے۔ وہ اشنا سے سوال کرتا ہے کہ اس نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ اشنا بھی ماضی کے زخموں کو سامنے لاتے ہوئے اسے یاد دلاتی ہے کہ جب اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی تب اسے اپنے رشتے کے بارے میں کوئی واضح یقین نہیں دیا گیا تھا۔ زہیب وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے اشنا کو کبھی حقیقتاً مسترد نہیں کیا تھا، لیکن اشنا اب اس وضاحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اشنا زہیب کی اس تجویز کو بھی مسترد کر دیتی ہے کہ دونوں خفیہ طور پر شادی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایسا رشتہ جسے دنیا کے سامنے تسلیم نہ کیا جائے کسی عزت دار اور واضح رشتے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہ زہیب سے کہتی ہے کہ وہ اسے دوبارہ رابطہ نہ کرے کیونکہ اب وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اس گفتگو سے اشنا کی شخصیت کا ایک مضبوط پہلو سامنے آتا ہے کہ وہ جذبات کے باوجود اپنے وقار اور مستقبل کے بارے میں سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ دوسری طرف زہیب شدید الجھن کا شکار ہے اور اس صورتحال کو اپنے لیے ایک بڑی شکست سمجھتا ہے۔ کہانی میں ایک اور اہم پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ اشنا نے شفاعت سے شادی محض اپنی خواہش کے تحت نہیں کی، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد بھی تھا۔ وہ فوزیہ، نجمہ اور دیگر خواتین کو کوثر آپا کے گھر کے ماحول سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اشنا کو معلوم ہے کہ زہیب ان لوگوں کو وہاں سے نکالنے میں مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے وہ اپنی موجودہ صورتحال کو ایک قربانی کے طور پر دیکھتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس شادی کے بعد اس کی اپنی زندگی مزید پیچیدہ ہو گئی ہے، لیکن وہ پھر بھی یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کے فیصلے سے دوسری خواتین کو آزادی مل سکے۔ اسی دوران اشنا اور گھر کی دوسری خواتین کے درمیان بھی اہم گفتگو ہوتی ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ شادی کے بعد گھر سے باہر موجود محافظ تو ہٹا دیے گئے ہیں، لیکن مختلف جگہوں پر کیمرے لگا دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر پابندیاں کم ضرور ہوئی ہیں، مگر نگرانی اب بھی جاری ہے۔ اشنا کو زہیب سے رابطہ کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس سے بات کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ واضح کر دیتی ہے کہ وہ اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی اور اپنے موجودہ فیصلے کے ساتھ رہنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دوسری طرف فوزیہ کا خفیہ فون پورے گھر کی سب سے بڑی پریشانی بن جاتا ہے۔ زہیب نے عنایا کے ذریعے جاننے کی کوشش کی تھی کہ فوزیہ اس گھر میں موجود ہے یا نہیں۔ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو کوثر آپا کو اندازہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ایک باقاعدہ رابطے کا نظام قائم ہو چکا ہے جس سے وہ لاعلم تھیں۔ کوثر آپا کے لیے یہ خبر انتہائی تشویش کا باعث بنتی ہے کیونکہ وہ گھر میں ہونے والی ہر سرگرمی پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ اسی دوران ایک اور خبر کوثر آپا تک پہنچتی ہے کہ بلال کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ صورتحال پہلے سے موجود کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ کوثر آپا کو بتایا جاتا ہے کہ فوزیہ کے پاس خفیہ فون تھا اور اسی فون کے ذریعے اشنا کو اس کے والدین سے بات کروائی گئی۔ مزید یہ بھی انکشاف ہوتا ہے کہ فوزیہ نے زہیب تک رابطہ پہنچانے میں کردار ادا کیا ہو سکتا ہے۔ کوثر آپا کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک بڑی سازش ان کی آنکھوں کے سامنے تیار ہوتی رہی اور انہیں اس کا اندازہ تک نہیں ہوا۔ کوثر آپا فوزیہ سے فون کے بارے میں سختی سے پوچھ گچھ کرتی ہیں۔ فوزیہ بار بار اس
बात से इनकार करती है कि फ़ोन इसके पास मौजूद है। वो वज़ाहत करती है कि इसे फ़ोन के बारे में कुछ मालूम नहीं और वो ज़ोहीब से भी राब्ते में नहीं रही, लेकिन कौसर आपा इसके जवाब पर यकीन नहीं करते। इनके सवालात मुसलसल बढ़ते जाते हैं और वो फ़ोन का सिराग हासिल करने की कोशिश करती हैं। फ़ौज़िया की तरफ से मुसलसल इनकार सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देता है, क्योंकि कौसर आपा को यकीन है कि फ़ौज़िया कुछ छपा रही है। दूसरी तरफ ज़ोहीब अब भी उशना और फ़ौज़िया को इस घर से बाहर निकालने के मंसूबे पर काम कर रहा है। वो इस मकसद के लिए रकम का इंतज़ाम भी करता है और एक ऐसे शख्स पर एतमाद करता है जो दोनों को वहाँ से निकालने में मदद करने वाला है। इससे अंदाज़ा होता है कि ज़ोहीब ने अपनी कोशिशें मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं की। उशना ने अगरचा इससे राबिता करने से इनकार किया है, लेकिन ज़ोहीब अब भी इसे मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए तैयार है। इस पूरी सूरत हाल में उनाया का किरदार भी नहायत अहम हो जाता है। वो एक तरफ ज़ोहीब के साथ राब्ते में है और दूसरी तरफ घर के अंदर मौजूद राज़ों से भी वाकिफ़ है। वो ज़ोहीब को ख़बरदार करती है कि घर में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो हर मामले में मुदाखलत कर रहा है, इसलिए फ़िलहाल इस नंबर पर राब्ता न किया जाए। उनाया का ये रवैया ज़ाहिर करता है कि वो बैक वक्त कई राज़ों को संभाल रही है और इसे खौफ है कि अगर ये राज सामने आ गए तो हालात इस के लिए भी मुश्किल हो सकते हैं। कौसर आपा को बिलाखिर अंदाज़ा हो जाता है कि उनाया भी इस पूरे मामले में किसी ना किसी तरह शामिल है। फ़ौज़िया, उशना, ज़ोहीब और उनाया के दरमियान राब्तों ने कौसर आपा के लिए सूरत हाल को मज़ीद मशकूक बना दिया है। वो अब ये जानना चाहती हैं कि आखिर किसने किसको फ़ोन किया, किसने उशना को उसके घर वालों से बात करवाई और ज़ोहीब तक राबिता कैसे पहुंचा। घर के अंदर एतमाद तकरीबन ख़त्म हो चुका है और हर शख्स दूसरे को शक की नज़र से देख रहा है। क़िस्त के आखिरी हिस्से में सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो जाती है। कौसर आपा फ़ौज़िया से दोबारा फ़ोन के बारे में पूछती हैं और इसे सख्ती से जवाब देने पर मजबूर करती हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़ोहीब अपने मंसूबे को अमली शक्ल देने की कोशिश में मसरूफ़ है। वो उशना और फ़ौज़िया को वहाँ से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता है। यूँ एक तरफ कौसर आपा अपने घर पर दोबारा मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं और दूसरी तरफ उशना, फ़ौज़िया, उनाया और ज़ोहीब के दरमियान छपे हुए राब्ते इस कंट्रोल को कमज़ोर कर रहे हैं। क़िस्त का इख्तिताम इसी कशमकश के साथ होता है कि क्या कौसर आपा खफिया फ़ोन और तमाम राबतों का असल राज मालूम कर पाएंगी या ज़ोहीब अपनी कोशिश में कामयाब होकर उशना और फ़ौज़िया को इस मुश्किल माहौल से निकाल लेगा। यही सवाल अगली किस्त के लिए कहानी में मज़ीद तजस्सुस पैदा करता है।